ہمارے عظیم دانشور حضرات کے خیالات آپ سماعت فرمائیں گے. صرف ایک یا دو قطعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب. یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب. اور چار مصرے یہ بھی سماعت فرما لیجیے. عرض کیا ہے کہ جہاں میں جب بھی کیا ہے کلام زینب نے، ڈاکٹر صاحب جہاں میں جب بھی کیا ہے کلام زینب نے، دیا ہے امن کا سب کو پیغام زینب نے، دیا ہے امن کا سب کو پیغام زینب نے. یزید دیکھ کے حیران کیا پریشان ہے، اسیر ہو کے کیا فتح شام زینب نے، اسیر ہو کے کیا فتح شام زینب نے، اسیر ہو کے کیا فتح شام زینب نے. اور یہ قطع اور سماعت فرما لیجیے. عرض کیا ہے کہ جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے، جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے، زینب ہے اس کا نام وہ دین کا وقار ہے، زینب ہے اس کا نام وہ دین کا وقار ہے. اور سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی، سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیجیے ذرا. اللہم صلی اللہ. خواتین و حضرات، کوئی ہاسپٹل ہندو یا مسلمان کا نہیں ہوتا بلکہ بیمار کا ہوتا ہے. کوئی سڑک شیعہ اور سنی کی نہیں ہوتی بلکہ مسافر کی ہوتی ہے. کوئی یونیورسٹی کسی مذہب اور مسلک کی نہیں ہوتی بلکہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مجلس حسین مذہب اور مسلک، دھرم اور ذات پات، رنگ اور نسل کی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہے. آئیے اب اس منزل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک چار مصرع میں پہلے پیش کروں گا کہ کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں، آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں. قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو، قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن تھا گیتا نہیں. امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت یہ نہیں کہا تھا میں یہودیوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میری جنگ عیسائیوں سے ہے، میں ہندوؤں سے لڑنے جا رہا ہوں، میں بدھ مذہب سے لڑنے جا رہا ہوں، بلکہ کہا تھا خرجت لے اصلاح امت جدنا، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. یہ اتنا بڑا پیغام ہے جو پورے عالم انسانیت کو امام حسین کے دروازے پہ آنے پہ مجبور کرتا ہے. ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے. میں گزارش کروں گا شری کانت نامدیو جی، ڈائریکٹر منسٹری آف فائنینس، لیکن امام حسین سے جو آپ کو عقیدت ہے، جو محبت ہے، اور یہ صرف دنیا کی لغت سے نہیں بلکہ جذبوں سے، بھاؤ سے، آستھاؤں سے جو گفتگو کرتے ہیں، دل سے بولتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں نامدیو جی. मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं इस सभागार में उपस्थित सभी लोग,
आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इतना मान और सम्मान दिया। इस मौके पर इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसमें मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ। लेकिन नासिर अली सर के संरक्षण में मुझे करबला तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इमाम हुसैन से जुड़ने का मौका मिला और उन सारी इतिहास की घटनाओं से रूबरू होने का मौका मिला और इतिहास को वहाँ पर मैंने जीवंत होते हुए देखा और जो उनके चमत्कार हैं वो वहाँ पर देखने को मिले और उन सब से मैं बड़ा प्रभावित महसूस करता हूँ। और पूरी इंसानियत के लिए करबला एक बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र है और उससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की जो ये महफिल है इसमें पयामे ज़ैनब जो कहा जा रहा है, तो एक बस 2 शब्द कह के कहना चाहूँगा कि ज़ैनब जी का जो स्थान है और जो त्याग है वो सबसे ऊंचा है। तो ये वहाँ जाकर के करबला में कैसे फील होता है, तो मैंने देखा कि बाकी सबसे जो है शायद टीला ज़ैनब इसीलिए बनाया गया है कि उनका स्थान सबसे ऊंचा है, वहाँ पर उनकी कुर्बानी सबसे बड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, ये जो टीले ज़ैनबिया है उसकी जानिब जो इशारा किया वो एक जुमले में एक किताब का सब्जेक्ट रख दिया कि जिसकी वजह से, जिस बुलंदी से करबला को बुलंदी मिली और जनाब ज़ैनब ने जहाँ से अपनी आँखों में करबला को महफूज किया और शाम तक लेके गई हैं, उस पैगाम को उन्होंने पेश करने की कोशिश की। अब आइए एक ऐसा मोतबर तरीन हवाला कि जो ख़ुद नहीं बल्कि उनके वालिद साहब जस्टिस खुर्शीद साहब, जो हमारा काकोरी केस है उसमें बहुत सारे वकीलों को उन्होंने बहुत सारे की वकालत करके उन्होंने बरी कराया और बड़ा काम और नाम, और ख़ुद हमारे जस्टिस साहब के जो फ़ैसले हैं और जो उनकी एक दानिशवराना निगाह है, जो उनकी बसीरत है, वो सब हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत रखती है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो एक बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ मरसिया ख़ान हैं और मुझे लग रहा है यहाँ नाशिर साहब भी मौजूद हैं। मरसिया कहना बहुत बड़ा काम है, लेकिन मरसिए को मरसिया ख़ानी के तकाज़ों के साथ पढ़ना मरसिया कहने से ज़्यादा बड़ा काम है। वो तशरीफ़ ले आएँ। चूँकि मरसिए से पहले रुबाई ज़रूर पढ़ी जाती है, तो एक रुबाई मैं अपनी पेश करके उनकी खिदमत में हर्फ़ इल्तमास पेश करूँगा। अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, आवाज़ के पानी में बुझा कर मारा, छोड़ा नहीं बैत का गला ज़ैनब ने, उठी थी जहाँ से वहीं ला कर मारा। छोड़ा नहीं बैत का गला ज़ैनब ने, छोड़ा नहीं बैत का गला ज़ैनब ने, उठी थी जहाँ से वहीं ला कर मारा। तशरीफ़ ला रहे हैं जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब। आपका हुक्म कि हम गुफ्तगू ना करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जज असल में जब तक वकील रहता है तब तक बहस करता है, जब जस्टिस हो जाता है तो सिर्फ फ़ैसले सुनाता है, और उसके लिए मरसिए से बेहतर वसीला कोई और नहीं। मज़ीद किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है और प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब जब कलाम करते हैं तो एक काम ये ज़रूर करते हैं कि उसके बाद आने वाले तमाम मुकर्रिरीन के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। और बहरहाल अल्लाह ने उनको ये सिफ़त दी है, उनकी इस खुसूसियत कि हम सब कायल हैं, एक बेहतरीन मुकर्रिर हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये तकरीर न करें, वो हम लोग कर लें और उसके बाद में ये इख्तिताम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहरहाल तमाम हाज़रीन मजलिस को मैं सलाम पेश करता हूँ और इस
بزم نور یہ وہ مجلس کہ جو ایک ایسی بیوی کے نام سے منسوب ہے کہ جس کا نام ہی اپنے آپ میں ایک مکمل صحیفہ ہے. میں یہ جملہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس کی مدح صاحب نہج البلاغہ کرے، کیا کس کے بعد کسی شخص کی مجال ہے کہ وہ اس کی مدح کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے. ہم کروڑوں سلام ہو اس شہزادی پر، ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس کی عظمتوں پر. اس کی مدح ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مدح کر کے دنیا کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کی مدح اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام فرشتے اور ملائکہ جو اس کی مدح کر رہے ہیں ان میں کہیں ہم بھی شریک ہو جائیں. میں جیسا کہ انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں مقرر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جملہ بہت بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک میں ادھیوکتا تھا، اب تو وکتا بھی نہیں ہوں. بہرحال حکم ہے، میں اسی نام کی برکت سے چند اشعار شہزادی کی خدمت میں پیش کر کے خود بھی سرفراز ہونا چاہتا ہوں. میں کس طرح سے ذکر کروں، میں صرف لفظوں سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ صرف نام وہ ہے کہ جو باوضو لیا جانا چاہیے. یہ نام وہ ہے کہ اس شہزادی کا وجود، اس شہزادی کی حیثیت ہمارے وجود کی ضامن ہے. اگر یہ شہزادی بعد کربلا، بعد واقع کربلا پیغام حسینی کو ہم تک نہ پہنچاتی تو یقین مانیے کہ آج ہم وہ نہ ہوتے جو ہم ہیں. یہ صرف اس بی بی کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے وہ سچائی جو مقصد حسینی، جو بلکہ یوں کہوں کہ جو مقصد حسینی کو اس کی صحیح شکل میں ہم تک پہنچایا، یہ احسان ہے اس شہزادی کا. میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ جناب محسن نقوی، شہید محسن نقوی کا کلام ہے. اور چونکہ ابھی مجھ کو پتہ چلا بھی یہیں پر کہ شاید مرثیے سے متعلق اس محفل کا مجھے اتنا علم نہیں تھا، ورنہ میں مرثیہ بھی پڑھ سکتا تھا، لا سکتا تھا. کہ میں نے جب دیکھا تو یہ مسدس ہے. اصل میں تھوڑا سا ادبی وہ ایک بحث ہو جائے گی، ایک تھوڑا سا فرق ہے مرثیے اور مسدس میں. تو حالانکہ وہ بڑا باریک سا فرق ہے، اور وہ فرق وقت کے ساتھ میں آیا ہوا فرق ہے. اور یہ فرق کا آنا، صنف میں کسی فرق کا آنا اس صنف کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اگر زندگی ہے تو تبدیلی آتی ہے، اور اگر زندگی نہیں ہے تو اسی کا نام موت ہے. چونکہ یہ صنف، یہ مرثیہ، یہ فن زندہ ہے تو اپنے ہر دور میں یہ اپنی شکل و صورت بدلتا رہا ہے. بہرحال آج کے دور حاضر میں مسدس بہت کہے جا رہے ہیں، بڑے خوبصورت مسدس کہے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں، میری ایک کوتاہی کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں مسدس کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ زینب نبی کا ناز، امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں چار سو، شرم و حیا کی جھیل، شرافت کی آبرو،
جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، وہ جس کا ذکر سن کے فضا عطر بیز ہے، تعظیم دیکھیے کہ قلم سجدہ ریز ہے۔ کیا مدح کی جائے کہ مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی۔ ایک نعرے حیدری۔ لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال ہے، اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال ہے، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال ہے۔ پردے میں رہ کے ظلم کے پردے الٹ گئی، پردے میں رہ کے ظلم کے پردے الٹ گئی، پہنی رسن تو ظلم کی زنجیر کٹ گئی، نظریں اٹھیں تو جبر کی بدلی بھی چھٹ گئی، لب سی لیے تو ضبط میں دنیا سمٹ گئی، لب سی لیے تو ضبط میں دنیا سمٹ گئی، اور بولی تو پتھروں کو پگھلنا سکھا گئی، انسان کو لغزشوں میں سنبھلنا سکھا گئی، بولی تو پتھروں کو پگھلنا سکھا گئی، انسان کو لغزشوں میں سنبھلنا سکھا گئی۔ دیکھا جو کربلا میں دلِ دین کا انتشار، نکلی نیام خیمہ سے شمشیر کردگار، ملنے لگا زمین میں تشدد کا اقتدار، ملنے لگا زمین میں تشدد کا اقتدار، مجبور ہو کے رہ گیا شاہی کا اختیار، حملہ کیا تو کر گئی اعلان عام بھی، تا حشر اب نہ لے گا کوئی، تا حشر اب نہ لے کوئی بیعت کا نام بھی، تا حشر اب نہ لے کوئی بیعت کا نام بھی۔ کھلنے لگی وہ بات جو اب تک تھی راز میں، آیا جو زلزلہ سا ضمیر حجاز میں، یہ احتجاج بارگاہ بے نیاز میں، یا رب سر حسین کٹے اور نماز میں۔ یا رب سر حسین کٹے اور نماز میں، یہ کہہ کے جب حسین کو دیکھا تو رک گئی، زینب خاموش ہو کے سکینہ پر جھک گئی، زینب خاموش ہو کے سکینہ پر جھک گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ چونکہ حکم تھا کہ یہ سیشن 7 بجے ختم ہونا ہے اور 6:45 ہو گیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے اب آپ حضرات سے رخصت لے لینا چاہیے۔
بہت بہت شکریہ. اللہ تمام مومنین اور مومنات، غلامان و کنیزان جناب زینب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کی تمام دلی خواہشوں کو پورا فرمائے. آمین الہی آمین. عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، پوچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنکھیں. مومنین، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مجلس کے جتنے بھی حیتیں اور جتنے تقاضے ہیں وہ اس مجلس میں آپ نے ربائی بھی سنی، سوز خوانی بھی سنی، تحت اللفظ خوانی، اور ایک جو تحت اللفظ خوانی کا معیار ہوتا ہے وہ آپ نے سماعت کیا. اور سلام آپ نے وہ بھی جناب جون ایلیا کی سرزمین امروہہ اور وہاں خمار بارہ بنکوی کے سلام کا انتخاب، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے، خود کو پاتا ہوں بہت آل محمد کے قریب، زندگی جب میری فاقوں میں بسر ہوتی ہے. یہ جو ہمارا عالمی مرثیہ سینٹر ہے اور حسن آرا ٹرسٹ، اس کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ عملی طور پہ مجلس کے ساتھ جو ہمارا ریسرچ ورک ہے، جو ہمارا تھیسز ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، جو ہمارے بک کے فارم میں نشر و اشاعت ہے، اس کا سلسلہ بھی جاری رہے. چنانچہ اس ایک برس میں 4 کتابیں 2025 یعنی 24 کے بعد سے 25 تک میں اس ادارے کی سرپرستی میں شائع ہوئی. اس میں بنیادی طور پہ جو اصل کام ہے وہ تخلیق ہے. مرثیے کی تحقیق بھی بہت ہو رہی ہے دنیا میں، تنقید بھی ہو رہی ہے، مگر تخلیق کرنے والے لوگ بہت خال خال نظر آتے ہیں. اس میں امروہہ کی سرزمین کو سلام ہے، جہاں استاد الاساتذہ پروفیسر ناشر نقوی آج بھی اسی اس انہماک کے ساتھ اور اسی شناخت کے ساتھ مرثیے کہہ رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے اپنے 12 مرثیوں کا مجموعہ مرثیہ اور مرثیے، مرثیہ اس لیے نام رکھا کہ مرثیے کے فن پہ ایک بہت مبسوط مقالہ اس میں لکھا ہے، اور پھر اپنے 12 مرثیے انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کی رونمائی کے لیے جناب حیدر کمال صاحب بھی اور علی صاحب بھی ان کی کتابیں یہاں سامنے لے آئیں، اور تمام مہمانوں سے گزارش ہے جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ اس کتاب کو ریلیز کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. کتاب کی رونمائی چند لمحوں میں ہو جائے گی، مگر آپ سب جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر معنی کے جو جوہر کھلیں گے وہ اصل رونمائی ہوگی. جناب سلیم امروہوی صاحب کتاب لا رہے ہیں. حضرات آپ دیکھیے اس کتاب میں 12 مرثیے ہیں اور اس صفحات 440 ہیں، اور خاص طریقے سے ایک مرثیہ ایسا ہے جس میں 72 شہیدان کربلا پہ بند کہے گئے ہیں. دوسری کتاب ہے امروہے میں جدید مرثیے کے عناصر خمسہ. ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی صاحب نے امروہے کے 5 جو عظیم مرثیہ گو جناب شمیم امروہوی، جناب نسیم امروہوی، پروفیسر منظر عباس نقوی، ڈاکٹر عظیم امروہوی اور پروفیسر ناشر نقوی کے ایک مرثیے کا انتخاب کیا ہے. اور ان 5 عناصر خمسہ میں اللہ طول حیات دے صرف ناشر نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور باقی سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.
جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. جب میں بھی اس میں آپ لے لوں. ہو گیا ایک کتاب اور میری اپنی. ہاں میں بھی اس ادارے کا ایک رکن ہوں, تو مجھے بھی حکم ہوا کہ گزشتہ برس خدائے سخن میر ببر علی انیس کی رحلت کے 150 سال پورے ہوئے, تو ان پہ ایک مونوگراف میں نے لکھا ہے, اور اس برس 2025 میں مرزا دبیر کی رحلت کے 150 سال ہوئے ہیں, تو اگلے سال میری کتاب مرزا دبیر پہ آ جائے گی. ہاں نہیں بس ہے میں ہوں. آپ حضرات ایک منٹ اور. یہ ہمارے سلام میں ابھی تک بحیثیت صنف, بحیثیت فارم صرف کربلا کے مضامین تک محدود تھے. بقی کے مضامین جو ہیں وہ ہمارے سلام کا حصہ نہیں تھے, مگر حسن آرا ٹرسٹ نے اور مرثیہ سینٹر نے کم سے کم ایک اضافہ رسائی ادب میں کیا کہ مسالمہ فاطمیہ کرا کے بقی کے شہیدوں کو مسالمے کا حصہ بنایا اور کتابی شکل میں لے کے آئے. انجم زیدی صاحب اس کے لیے جو ہیں وہ بزم انوار سخن ہیں بھی ذرا سا باہر ہیں. اچھا تو یہ آپ آ جائیں. جی ماشاء اللہ. یہ ان کو ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ رونمائی ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ وقت چونکہ بہت کم ہے, جناب حسن خورشید صاحب وہ انگلش کے جرنلسٹ ہیں. ظاہر سی بات ہے وقت کے تقاضے بھی بدلتے ہیں, اردو عربی فارسی کے ساتھ انگریزی زبان میں بھی رسائی ادب پہ جو کام ہو رہا ہے, کربلا پہ جو مضامین ہو رہے ہیں, ان کے لیے وہ لائق تحسین ہیں. پائنیئر میں ابھی پورے کربلا پہ ایک پورے پیج کا انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کم سے کم ایک کاپی یا کچھ کاپیاں ہوں تو ایک کاپی جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں. جناب حسن خورشید صاحب ہیں. اچھا دوسرے سیشن میں ہو جائیں گے. تو اب چونکہ وقت کم ہے, اب میں کیا عرض کروں کہ سید ناصر علی, یہ جو سید ناصر علی صاحب جو ہیں اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں, اپنے آپ میں ایک عہد ہیں. اچھا بیوروکریسی کا ایک معتبر ترین حوالہ انکم ٹیکس کے حوالے سے اور ایوییشن کے حوالے سے آپ کے خدمات, لیکن جو کربلا پہ ریسرچ کا کام کیا ہے, جو نکات آپ نے روشن کیے ہیں, کربلا معلیٰ میں زیارت کے حوالے سے جو کام کیا ہے, ان سب پہ اگر کتاب لکھی جائے تو کم ہے, سیمینار کیا جائے تو کم ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے ادارہ جاتی حیثیت سے جو کام وہ آپ لیتے ہیں, ہم لوگوں سے موضوعات دے کے جو کام کراتے ہیں, وہ سب قابل تحسین ہیں. آپ اس وقت تشریف لے آئیں, آپ کی بزم ہے, آپ کی مجلس ہے, آپ مرثیے کے حوالے سے, کتابوں کے حوالے سے, شہزادی زینب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. مگر میں آپ کو اس وقت ایک شعر جو ہے وہ مولانا یوشا فیضی صاحب قیزنگی پوری کے بیٹے, ان کا پیش کروں گا اور اس سے آواز دوں گا کہ مردہ اسلام تھا. کربلا کے بعد جو صورتحال تھی کربلا کے وقت, مردہ اسلام تھا, زینب نے کیا ہے زندہ, اس کو کہتے ہیں نصیری کے خدا کی بیٹی. تشریف لے آئیں جناب سید ناصر علی رضوی صاحب. معزز حضرات, میرے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے اور میں 5 منٹ زیادہ لوں گا نہیں. آپ تمام معززین کا اس بزم میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عالمی مرثیہ سینٹر کی طرف سے جو یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں آپ کی تشریف آوری رہی اور داخل حسنات ہوئے. عالمی مرثیہ سینٹر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیاں گزر گئیں, اور ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب جو اس کے روح رواں تھے, اور ان کے ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد پھر یہ ذمہ داری میرے پر عائد کی گئی. ہر سال اس میں عالمی مرثیہ سینٹر کی طرف سے کچھ کتابیں, کچھ مقالے, کچھ مقاصدے, ان کی بزمآرائی ہوتی ہے. وقت چونکہ کم ہے, میں بس 2 باتیں کہنا چاہوں گا. میں کچھ اور بھی کہنے کے اس میں وقت کم ہے. 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پر
عباس رضا نیّر صاحب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ناشر نقوی صاحب بھائی ہیں ہمارے، ان سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرثیہ ہے، مرثیہ جیسا کہ ڈاکٹر نیّر جلال پوری نے شروع ہی میں کہا کہ اس کی جو دال بیل تھی کہ شروعات جو تھی یہ تو جناب آدم کے وقت سے ہی چلی۔ بھائی حابیل کو قابیل نے مار دیا، تو پہلا مرثیہ جو تھا وہ تو جناب آدم نے ہی کہا، اور اس کے بعد، اور یہ جب ہم لوگ سیریا جایا کرتے تھے تو جو وہ قبر ہے ان کی قابیل کی، حابیل کی، تو اس پر جو کچھ اشعار لکھے ہوئے کندہ ہیں اس وقت کے، جو کہے جاتے ہیں یہ کہ جناب آدم نے خود کہے تھے اپنے بچوں کو، اپنے بچے کے۔ تو اس کی شروعات جو ہسٹری جو ہے، یہ ہسٹری بہت پہلے سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب جنگ احد کے وقت اور حمزہ شہید ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شعراء تھے عرب کے ان کو کہا کہ تم مرثیہ کہو ان کے لیے، اور مرثیہ کہے گئے جناب حمزہ پہ۔ اور اسی طرح سے بات آگے بڑھی کربلا کی طرف، یہ جو مرثیہ جو مڑی، ظاہر بات ہے کہ اس نے پھر اس کربلا کو اتنا سمیٹ لیا کہ باقی دوسری چیزیں وہ جو ہندی میں کہتے ہیں گون ہو گئی۔ تو اب مرثیہ جو ہے وہ کربلا سے ہی منسلک ہو گئی، اور یہی شاید اس کی زندہ و جاوید رہنے کی ضمانت بھی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مرثیہ کو باضابطہ جو اس وقت کے شعراء تھے ان کو کربلا پہ مرثیہ کہلوایا، اور امام رضا جو اس وقت دیبل جو تھے انہوں نے اس کو اور مرصع کیا، اور یہ بات آگے بڑھے ہمارے ہندوستان میں۔ حالانکہ دیکھیے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ مرثیے کو صرف اردو صنف میں ہی اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں مرثیہ کہے گئے ہیں۔ ابھی پچھلے 1 مہینہ پہلے میں نے مراٹھی میں مرثیے سنے، تو مرثیہ کی اجارہ داری بھی صرف اردو تک ہی محدود نہیں ہے، اور دکن میں اور لکھنؤ میں جو، اور پھر عظیم آباد، یہ سب جو دبستان رہے، اس کے بہت پہلے ہندوستان میں مرثیہ آ چکی الگ الگ زمانوں میں۔ اور میں ادھر کچھ دن پہلے پڑھا کشمیر میں مرثیہ یہ 12ویں صدی میں آ گئی، 12ویں صدی میں آ گئی، وان بولتے تھے، اور وہ مثنوی کی حیثیت رکھتی تھی اس وقت، اور اس کو مقام بند مرثیہ کہے گئے۔ اس میں کئی مقامات ہوتے، بہرحال وقت نہیں ہے، تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انٹر فیتھ ڈائلوگس ہوتے ہیں ویسے ہی انٹر لٹریچر ڈائلوگس بھی ضروری ہیں، کہ الگ الگ لٹریچر میں مرثیہ الگ الگ ناموں سے الگ الگ ادوار میں لکھی گئیں اور پروان چڑھی، اور اس کا ایوولوشن ہوا۔ تو آپ لوگوں سے ایک ہماری گزارش یہ ہے کہ جیسے انٹر فیتھ ڈائلوگس ہوتے ہیں ویسی انٹر لٹریچر ڈائلوگس ہوں مرثیے کے مناسبت سے، کہ الگ الگ لٹریچر میں مرثیہ کس کس نوعیت سے، کس کس دور میں، کس کس طرح سے آگے بڑھی۔ تو عالمی مرثیہ سینٹر یہ بیڑا اٹھانے کو تیار ہے کہ ایک انٹر لٹریچر ڈائلوگ مرثیے کے مناسبت سے ایک دن یا 2 دن کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، جہاں الگ الگ لٹریچر، شروعات میں ہندوستان میں جتنے، تیلگو میں بہت مرثیے کہے گئے ہیں، میں نے کہا نا ابھی کہ مراٹھی میں بہت مرثیے کہے گئے، تمل میں بہت کہے گئے ہیں۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، اور کامن تھریڈ تو ہمارے پاس کربلا ہے ہی نا۔ دیکھیے مرثیہ میں کیا ہے کہ وہ ہر جگہ کے مٹی کو، آب و ہوا کو، اور جو اس کو اپنے آپ میں سماتی، سمیٹتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے ایک ورک شاپ کی حیثیت سے اور ایک انٹر لٹریچر ڈائلوگ جیسے میں نے کہا کہ کیا جائے، تو عالمی مرثیہ سینٹر اس سال اس کا بیڑا اٹھانے کو تیار ہے۔ آپ لوگ چونکہ ادب کی اتنے ہیں، اور دوسری چیز میں یہ اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جیسے سبھی انہوں نے کہا کہ مرثیہ تو ایک زندہ صنف ہے۔ اس کی وجہ جیسے جسٹس صاحب نے خود کہا کہ
وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور وقت کے اثرات کو لیا ہے، لیکن ایسنس وہی رہا ہے، اس کی روح وہ کربلا ہی رہی ہے، روح پر کوئی یہاں جانے نہیں دیا۔ اس کا مرثیہ کس طرح سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، وہ ترجمانی الگ الگ دور میں الگ الگ طرح سے ضرور ہوئی ہے، روح تو کربلا ہی ہے۔ تو عالمی مرثیہ سینٹر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس سال ہم لوگ 2 انٹرنیشنل ایوارڈ وہ ہم لوگ اس کا ہم لوگ کریں گے۔ ایک تو جو بہت سالوں سے جو مرثیہ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک جو نئی کھیپ ہے، جو جس کو کہتے ہیں اپ کمنگ، ان کو بھی انکریج کرنا ضروری ہے۔ تو 2 کیٹیگری کے ایوارڈ ہوں۔ ایک ایوارڈ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جو سینئر سٹیزنز ہیں، اور ایک ہے جو ینگر لاٹ ہے۔ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کی تو جو خدمات ہیں وہ سروں آنکھوں پر، اور جو نیا جنریشن ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے تو 2 ایوارڈ سالانہ عالمی مرثیہ سینٹر وہ اس کا انعقاد کرے گا، اور شروعاتی پہلے سال میں وہ ایوارڈ 1 لاکھ کا ہوگا۔ جو آگے جیسے جیسے بڑھے گا وہی ہم لوگ جو ہے وہ ایوارڈ کی رقم کو اور بڑھاتے رہیں گے، تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر اور اس کا ایک معیار ہو۔ تو اس کی ذمہ داری میں عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب اور ناصر نقوی صاحب کے سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی نوعیت کو اور اس کے ڈھانچے کو اور اس کو مرتب کریں، اور انشاءاللہ اگلے سال کا جو فنکشن ہو اس میں یہ دونوں ایوارڈ دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا تہہ دل سے کہ آپ لوگ نے ایک ورکنگ ڈے میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے کم وقت میں جو آپ نے اقدام کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں ناصر بھائی کے، اور اب ہاں اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ مجلس شبیر میں یہ معجزہ رکھا گیا، ہر پرانی بات کا لہجہ نیا رکھا گیا، تو نئے انداز میں انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور 5 رکنی جیوری انشاءاللہ آج ہی بنے گی، اور وہ اپنی اپنی فیلڈ میں لوگوں کے کام کو دیکھیں گے، ان کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہاں وہ اور پھر یہ جج صاحب بھی اس کا ایک آخر میں جو ہے تاکہ مہر جو ہے وہ پوری طرح سے لگی ہوئی ہو۔ اور اب ظاہر سی بات ہے وقت کم ہے، مگر ہمارے نوحہ خان سفیر اعظم جناب سید امیر حسن عامر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بشیر اعظم جناب مولانا سید قرار مولائی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ باضابطہ طور پہ مجلس ہوگی تو چائے اور نماز کا وقفہ، لیکن اتنی جلدی تشریف لے آئیے گا تاکہ مجلس میں مزید کوئی تاخیر نہ ہو۔ رہے یہ دھیان کہ مسجد کبھی اداس نہ ہو، یہ انتظار میں رہتی ہے ہر اذان کے بعد۔ تو تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں بہت جلدی سے تشریف لے آئیے گا، اور اس کے بعد کی جو باغ ڈور ہے وہ ہمارے استاد پروفیسر ناصر نقوی صاحب کے ہاتھوں میں ہوگی، اور وہ نظامت فرمائیں گے۔ تو تھوڑے سے آپ لوگ چائے اور نماز کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد مجلس بغیر کسی تاخیر کے شروع کر دی جائے گی۔